بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد یعقوب۔ ٹریول ود یعقوب کی اس خصوصی انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے وہ تمام دوست جو ہمارے ریگولر لسنر ہیں یا وہ دوست جو آج پہلی دفعہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہے ہیں، سب کو محترم برا سلام۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اہل طائف کی وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل طائف والوں کو دین حق کی دعوت دی، اس کے بارے میں ہے۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے وہ تمام دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام کی پاداش میں مشکلات، مصائب، تکالیف، اذیتوں اور امتحانات سے دوچار ہونا پڑا۔ مکہ میں جان لیوا مظالم، جان نثاروں کی مظلومانہ بے بسی، شیر ابی طالب کا 3 سالہ محاصرہ، ظلم و ستم کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر انسانی برتاؤ کیا گیا، لیکن ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل، غفور و درگزر، ضبط و برداشت اور استقلال میں ذرا برابر کمی نہیں آئی۔ جب مکہ کے لوگ ظلم و ستم سے باز نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے طائف کے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے کر طائف کے سرداروں کے پاس اسلام کا پیغام لے کر آئے، لیکن افسوس ان سے کسی نے بھی دعوت حق کو قبول نہ کیا۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ جگہ جس جگہ پر اس وقت ان سرداروں کے گھر ہوا کرتے تھے، اور یہ چبوترا آپ دیکھ رہے ہیں، اس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل طائف کے لوگوں کو، اہل طائف کے سرداروں کو دین حق کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے وہاں کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لے آئے۔ یہاں پر لوگ ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، سر سے لے کر پاؤں تک، حتیٰ کہ نالین مبارک تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہولوہان ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی جگہ ہے ایک اندازے کے مطابق جو ہم نے وہاں کے لوگوں سے سنا ہے یا جن لوگوں نے ہمیں بتایا ہے وہاں کے رہنے والوں نے کہ یہ وہی جگہ تھی۔ یہ وہ اس وقت پورا طائف ہوا کرتا تھا، اور یہاں پر اکثریت انگوروں کے باغ تھے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کیے، یہاں تک کہ آپ لہولوہان ہو گئے اور پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے، بدن مبارک سے خون بہتا ہوا قدموں تک جا پہنچا، قدموں سے رستا ہوا نالین مبارک تک پہنچ گیا، نالین مبارک اور قدمین آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے۔ ناظرین، اس وقت ہم اس جگہ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ زخمی ہونے کے بعد اس جگہ پر لے کے گئے۔ اس وقت ہم اسی طرف یہ اب چل پڑے ہیں کہ ہماری گاڑی اسی طرف جا رہی ہے، تو میں اس جگہ کا بھی انشاءاللہ آپ کو پورا ویو دکھاؤں گا، اور وہ جگہ بھی دکھاؤں گا جہاں پر اس وقت انگوروں کا باغ ہوا کرتا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے، ان کا ساتھ بھی پتھر لگنے سے لہولوہان ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ کھڑے کر دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر لگنے سے لہولوہان ہوئے اور بے ہوش ہو گئے تو حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قریب ہی ایک انگوروں کے باغ میں آئے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس مسجد کے بارے میں پوری انفارمیشن دیں گے جہاں پر اس وقت انگوروں کا باغ ہوا کرتا تھا۔ محترم دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔